حي على الفلاح کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے نا وہ ایک حصہ دوسرے کی جو ہے وہ تشریح کرتا ہے. اس کو جو ہے نا مفسرین اس اصول کو جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضا ببعضا، یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس ضمن میں دیکھیے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. خدا کی صفات کیا ہیں؟ لا عین ولا غیب کے درجے میں ہے، نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا صفات. اور دوسرا خدا جو ہے خدا قرآن مجید خدا کا کلام الہی ہے، تو کلام الہی کی وہی تاثیر ہے جو پروردگار عالم نے وہ جو میں نے پیچھے واقعہ بیان کیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کی روشنی میں، یعنی وہ بالواسطہ اور براہ راست والا جو درجہ تھا. تو تجلی تو پروردگار عالم کی جو ہے نا تھی، لیکن اس کا براہ راست وہ تھی اس کی طرف پہاڑ کی طرف، اور بالواسطہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو اسی طرح قرآن مجید کا بعض حصہ بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی آیات کی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا پچھلا آیت یا اس کا اگلا آیت. اب پچھلا اور اگلا میں نے کہا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سورت کی 23ویں آیت ہے تو اس کا پچھلا 22 اور اگلا 24 وہی آیت جو ہونی چاہیے اس کی تشریح میں، بلکہ اس کے برعکس بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی بعض ایک سورت کی ایک آیت کسی بعض دوسرے سورت کی دوسری آیت سے جو ہے نا وہ ان کنٹراسٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کی تشریح اور زیادہ واضح ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یک لخت پوری مکمل کی مکمل جو ہے نا آپ کو انسان پر لاگو کر دی جائے کوئی بھی چیز، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، سہ بھی نہیں پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مزاج سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مزاج کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پروردگار ہے، وہ اس کا تخلیق کار ہے. تو پروردگار عالم نے آرام سے، جسے آپ اسپون فیڈنگ کر لیں، اس کے ذریعے شریعت جو ہے ہم تک آئی پروردگار عالم کے عالم جانب سے. تو اب اس کے لیے جو ہے نا بعض اوقات کبھی کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے پہلے اس سے دور رکھا گیا، پھر اسے مکمل حرام قرار دیا گیا، تو اسے مرحلہ وار ہوا. اچھا، یہی مرحلہ وار قرآن مجید کے اندر بھی ہوا. پھر جو پورا مکمل منصوبہ تھا ہدایت کا، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی وہ مرحلہ وار ہوا، تو یہاں بھی وہ مرحلہ وار ہوا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ناقدین معاذ اللہ ہیں، جن کا پہلا جو کہتے ہیں نا کہ پہلا تو وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پھر وہی اصول کیسے قرآن معاذ اللہ سمجھنے کے لیے بس بسم اللہ کرتے ہیں اور سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں. بالکل سمجھے، لیکن اس کے اصولوں کے تحت قرآن مجید کے، جس طرح باقی کتابوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ بیسک سے ایڈوانس کی طرف، اسے قرآن مجید کا بھی اصول ہے. تو اسی لیے میرا آپ سے یہ گزارش ہے، اور ان سے بھی ہمارا یہی سوال بنتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اگر دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرآن مجید جو ہے نا معاذ اللہ کی قرآن مجید کی وہاں کہی گئی بات اس وہاں کہی گئی والی بات سے متضاد ہے. آپ اگر ان لوگوں کے درمیان بیٹھے جو قرآن مجید کو معاذ اللہ وہ نہیں کہتے، مکمل ہدایت نہیں سمجھتے، تو ان کے پاس ہر بار یہ ایک ہوتا ہے، وہ کبھی قرآن مجید کی کسی صورت سے ایک آیت اٹھاتے ہیں، پھر کسی اور صورت سے دوسری آیت اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی معاذ اللہ دیکھو یہ تو آپس میں تضاد کھا رہی ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ تضاد نہیں کھا رہی، بلکہ وہ پچھلے قول کی مزید توضیح کر رہی ہیں اور اس قول کو مزید مفصل اور کھول کر بیان کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعصب پہلے سے پال لیا جائے تو پھر صاحب ہدایت کتاب بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ پروردگار عالم نے تو کہا ہے نا کہ ہدایت وہی لیتے ہیں جن کے نیت جو خلوص نیت سے ہدایت لینا چاہتے ہوں، جن کے دل میں پہلے ہی اگر کینہ و بغض جگہ کر چکی ہے تو اب ہم انہیں پکڑ کر ہدایت دینے سے تو رہے. ہمارا کام ہے صرف ہدایت کا رستہ دکھانا، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں. ہدایت دینا کام ہے پروردگار عالم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز کرے. اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کیسے کرتا ہے، اس کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ تفسیر کے دوران خلاصے کے دوران اس پر ہم مزید جو ہے نا جب وہ آیتیں آئیں گی اس طرح کی ایک ہی سورہ کے اندر یا دو مختلف سوروں کے اندر، تو وہاں ان کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید یہ بالکل واضح اصول ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بیک وقت قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ایسے ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور بیچ میں جو ماڈریٹر تھے، جو لانے والے تھے، جو اس دوران جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید پہنچایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو قرآن مجید بیک وقت قول اللہ بھی ہے، اور قول رسول بھی ہے، اور قول جبرائیل علیہ السلام بھی ہے. یعنی پیچھے جو ہم نے 5 موضوعات پڑھے ان کے دوران بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی رہا. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ایک اور بات واضح کر دینی چاہیے کہ جتنی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو ہے نا درمیان ہے مشابہت، شاید ہی کسی اور پیغمبر کی ہو۔ میرا ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ ذاتی رائے تھی، آپ ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو جتنے ایک دوسرے کے یہ یعنی متشابہ ہیں، شاید ہی کوئی ہو۔ حضرت موسیٰ بھی صاحب کتاب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب ہیں، یہ تو چلو ایسی خوبی ہے کہ ان کی کسی اور رسول کے ساتھ بھی ملتی ہو، لیکن مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صاحب امت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب امت ہیں۔ صاحب امت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تو یہ میری ذاتی تعویل ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو کچھ جگہ تو یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی تھوڑی بہت متشابہات ہیں۔ یعنی مثلا دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شق القمر والا واقعہ، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا، سورہ معراج والے لیکچر میں ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ شق القمر والا واقعہ اور چاند کا پھٹنے والا واقعہ اور حضرت موسیٰ کا دریا کو پھاڑنے والا واقعہ، تو یہ پھاڑنا، لفظ پھاڑنا دونوں میں جو ہے نا وہ قابل غور ہے۔ تو یہ میری ذاتی رائے ہے اور ذاتی تعویل ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سب سے جو ہے نا چیز وہ یہ ہے کہ دونوں صاحب شریعت تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ان سے پہلے جو پچھلی شریعت چلتی آ رہی تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی، اور حضرت موسیٰ ایک نئی شریعت لے کے آئے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کی شریعت چل رہی تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی شریعت لے کے آئے تھے۔ دونوں صاحب شریعت ہے، بس فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے اور آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونا۔ البتہ ایسے مسائل جو دور کے حساب سے نئے ہوں گے اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی ایک رائے پورا طریقہ کار ہے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت مکمل ہے، کامل ہے، پورے انسانی نیت کے لیے ہے اور تا قیامت کے لیے ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ محدود مدت کے لیے تھی اور محدود امت کے لیے تھی، محدود لوگوں کے لیے تھی، یعنی اس دور کے جو لوگ تھے اس کے بعد وہ جو ہے نا بدل گئی شریعت اور دی گئی پروردگار عالم کی جانب سے، اور آخری شریعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، ہدایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے علم کو نفع بخشے۔ آخری بات یاد رکھیے گا کہ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، تو اس لیے ضروری ہے اور لازم و ملزوم ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی ان پر خود بھی تحقیق کریں۔ جہاں میں نے غلطی کی ہو میں پروردگار عالم کو شاہد بنا کر کہتا ہوں کہ وہ غلطی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، وہ میری اصلاً غلطی ہے، اور اس غلطی سے مجھے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ میں اس غلطی پر معذرت خواہ بھی رہوں گا اور اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی راہ دکھائے، ہدایت کی راہ دکھائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔